نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فنعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل وسلم على سيدنا محمد النبي الأمي محمد وعلى أصحابه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما۔ الحمدللہ ہمارا پارہ 9 قال الملأ شروع ہو جاتا ہے۔ قرآن مجید نور ہے۔ یا ایھا الناس قد جاءکم برہان من ربکم وانزلنا الیکم نورا مبینا۔ سورہ نساء آیت 174 میں ذکر ہوتا ہے کہ لوگوں، تمہارے رب کی طرف سے تمہارے پاس دلیل روشن آ گئی ہے اور ہم نے تمہاری طرف ایسی روشنی بھیج دی ہے جو تمہیں صاف صاف راستہ دکھانے والی ہے۔ نور روشنی کیا دکھاتی ہے؟ اندھیروں میں راہ دکھاتی ہے۔ یہ زندگی اندھیروں سے بھری ہوئی ہے، جہالت کے، لا علمی کے۔ ان میں جب قرآن کا نور آ جاتا ہے تو انسان کو صحیح اور غلط کا فرق پتہ چلتا ہے اور صحیح راستہ معلوم ہوتا ہے۔ زید بن ارقم رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، آگاہ رہو اے لوگو، میں ایک انسان ہوں، قریب ہے کہ میرے رب کا بھیجا ہوا میرے پاس آئے تو میں اسے قبول کر لوں، اور میں تم میں وہ 2 بھاری چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں۔ ان میں سے پہلی اللہ کی کتاب ہے جس میں ہدایت اور نور ہے، تو تم اللہ کی کتاب کو پکڑے رکھو۔ اب یہ نہیں کہ صرف رمضان میں پکڑے رکھو اور اس کے ساتھ مضبوطی سے جڑے رہو، اسے اپنی زندگی کا حصہ بنا لو۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ کی کتاب پر بہت زور دیا اور اس کی خوب رغبت دلائی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، دوسری چیز میرے اہل بیت ہیں۔ میں تم لوگوں کو اپنے اہل بیت کے بارے میں اللہ تعالیٰ کی یاد دلاتا ہوں۔ میں تم لوگوں کو اپنے اہل بیت کے بارے میں اللہ کی یاد دلاتا ہوں۔ میں تم لوگوں کو اپنے اہل بیت کے بارے میں اللہ کی یاد دلاتا ہوں، یعنی ان کے ساتھ احسان کا رویہ اختیار کرنا۔ تو ہمارے لیے لازم ہے کہ ہم زندگی کے اس سفر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارشادات کو یاد رکھیں۔ سورۃ الاعراف آیت نمبر 88 میں ہمیں بتایا جا رہا ہے کہ ہر نبی کے مخالف اس قوم کے خوشحال طبقے نے کی ہے۔ اس کی وجہ کیا تھی؟ اس کی وجہ یہ تھی کہ وہ خود کو بڑا سمجھتے تھے اور وہ یہ سمجھتے تھے کہ اگر نبوت آنی بھی تھی تو اس کے حقدار ہم زیادہ تھے، ہمارے پاس یہ سب کچھ آنا چاہیے تھا، ہم لوگوں کی رہنمائی کرتے۔ اب چونکہ نبوت کسی اور کے پاس آ گئی تو ہم اس کی پیروی کرنے والے نہیں۔ متکبر لوگوں کو طریقہ کار ایک ہی جیسا ہوتا ہے، وہ ناحق طریقے سے جھگڑا اور بحث کرتے ہیں، اور اگر اس پر بے بس ہو جاتے ہیں تو دھمکیوں پر اتر آتے ہیں۔ یہاں وہ دھمکیاں دے رہے ہیں کہ ہم تمہیں اپنی قوم اور ملک سے نکال دیں گے، اور جو تمہارے اوپر ایمان لے آئے ان کو بھی ہم نکال دیں گے، یا پھر لازماً تمہیں ہماری ملت میں واپس آنا ہوگا، ہمارے طریقوں کو فالو کر لو، ہمارے طریقوں کے پیچھے چل پڑو تو سب کچھ پھر ٹھیک ہو جائے گا۔ قال اولو کنا کارہین، اہل ایمان کے لیے ایمان کو چھوڑنا، دین کے طریقے کو چھوڑنا انتہائی ناپسندیدہ ہوتا ہے۔ جس شخص کو ایمان کی حلاوت ایک دفعہ نصیب ہو جاتی ہے پھر وہ ایمان کو ترک نہیں کرتا۔ انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، 3 باتیں جس کسی میں ہوں گی وہ ایمان کی مٹھاس کو پا لے گا۔ نمبر 1 یہ کہ اللہ اور اس کا رسول اس کے نزدیک ہر چیز سے زیادہ محبوب ہو۔ نمبر 2 اور یہ آدمی جس کسی سے محبت کرے صرف اللہ کے لیے کرے۔ نمبر 3 کفر میں دوبارہ لوٹنے کو اس طرح ناپسند کرے جیسا کہ وہ آگ میں پھینکے جانے کو ناپسند کرتا ہے، یعنی اسلام سے پھر مرتد ہو کر کفر کی طرف جانا اس کے لیے ایسے ہی ہو جیسے جہنم میں جانا ہے۔ الحمدللہ یہاں ہم آغاز کریں گے اپنے پارے میں جس آیت سے، تو اس کے بارے میں کچھ ایسا بھی ہے کہ انبیاء کا شرک والا دین کبھی بھی نہیں رہا۔ انبیاء کے بارے میں جتنی تاکید آ رہی ہے، پیچھے تمام امتوں کا ذکر، تمام انبیاء کرام کا ذکر، تو کلمہ توحید اور اللہ کی وحدانیت کا ہی ثبوت دیا جا رہا ہے۔
تو اس لیے یاد رکھیے کہ دل اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بکثرت یہ دعا مانگا کرتے تھے، یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، اے دلوں کے پھیرنے والے میرے دل کو اپنے دین پر ثابت قدمی عطا فرما۔ ایک مرتبہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہما نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم آپ پر اور آپ کی تعلیمات پر ایمان لائے ہیں، کیا آپ کو ہمارے متعلق کسی چیز سے خطرہ ہے کہ ہم پھر جائیں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہاں، کیونکہ دل اللہ عز و جل کی انگلیوں میں سے 2 انگلیوں کے درمیان ہے، وہ جسے چاہتا ہے اسے بدل دیتا ہے۔ الحمدللہ ہم ہر پارے کے بیچ میں بہت ساری ایسی باتیں ہیں جو کہ ہمارے لیے بہت ہی عبرت کا مقام ہوتی ہیں، ہم اس سے بہت سبق لیتے ہیں، بہت نصیحت حاصل کرتے ہیں، اور یہ تمام جتنی قوموں کے ذکر کیے گئے پچھلے پارے میں بھی اسی کا ذکر آگے سورہ اعراف میں چل رہا ہے، پارہ 9 میں، اور اسی کے مد نظر رکھتے ہوئے ہم اپنی ان آیات کا آغاز کرتے ہیں پارہ قال الملأ سے، یعنی کہا ان سرداروں نے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال الملأ الذين استكبروا من قومه لنخرجنك يا شعيب والذين آمنوا معك من قريتنا أو لتعودن في ملتنا قال أولو كنا كارهين قد افترينا على الله كذبا إن عدنا في ملتكم بعد إذ نجانا الله منها وما يكون لنا أن نعود فيها إلا أن يشاء الله ربنا وسع ربنا كل شيء علما على الله توكلنا ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين۔ اس کی قوم میں سے جو سردار تکبر کرتے تھے انہوں نے کہا، اے شعیب، ہم تجھے اور ان لوگوں کو جو تیرے ساتھ ایمان لائے ہیں اپنی بستی سے ضرور نکال دیں گے، یا تم ہمارے دین میں لوٹ آؤ گے۔ شعیب علیہ السلام نے کہا، کیا ہم تمہارے دین میں آ جائیں اگرچہ ہم اس سے کراہت کرتے ہیں؟ ہم نے گویا اللہ پر جھوٹ باندھا اگر ہم تمہارے دین میں لوٹ آئیں، جبکہ اللہ ہمیں اس سے نجات دے چکا ہے، اور ہمارے لائق نہیں ہے یہ کہ ہم اس میں لوٹ آئیں، مگر یہ کہ اللہ ہمارا رب چاہے۔ ہمارے رب نے ہر چیز کو اپنے علم سے گھیر رکھا ہے، ہم نے اللہ ہی پر بھروسہ کیا ہے، اور ہم دعا کرتے ہیں کہ اے ہمارے رب، تو ہمارے اور ہماری قوم کے درمیان حق کے ساتھ فیصلہ کر، اور تو بہترین فیصلہ کرنے والا ہے۔ وقال الملأ الذین کفروا، اور اس کی قوم میں سے وہ سردار جنہوں نے کفر کیا تھا کہنے لگے، اگر تم نے شعیب کی پیروی کی تو بے شک تم ضرور خسارہ پانے والوں میں سے ہوگے۔ پھر انہیں زلزلے نے آ پکڑا، چنانچہ وہ اپنے گھروں میں اوندھے پڑے رہ گئے۔ جن لوگوں نے شعیب علیہ السلام کو جھٹلایا وہ یوں ہو گئے جیسے ان کے گھر کبھی بھی تھے ہی نہ۔ جن لوگوں نے شعیب علیہ السلام کو جھٹلایا وہی خسارہ پانے والے تھے۔ پھر شعیب علیہ السلام نے ان سے منہ پھیر کر کہا، اے میری قوم، یقیناً میں تو اپنے رب کے پیغامات تمہیں پہنچا دیے ہیں اور تمہاری خیرخواہی کی ہے، پھر میں کافر قوم پر غم کیوں کھاؤں؟ اور جب بھی ہم نے کسی بستی میں کوئی نبی بھیجا تو اس بستی والوں کو تنگی اور سختی میں مبتلا کیا تاکہ وہ عاجزی اختیار کریں، پھر ہم نے ان کی بدحالی کو خوشحالی میں بدل دیا، یہاں تک کہ وہ خوب پھلے پھولے اور کہنے لگے، ہمارے باپ دادا کو بھی سختی اور راحت پیش آئی تھی، تب ہم نے انہیں اچانک پکڑ لیا اور انہیں خبر تک نہ ہو سکی۔ اگر ان بستیوں والے ایمان لے آتے اور پرہیزگاری اختیار کرتے تو ہم ان پر آسمان اور زمین کی برکتوں کے دروازے کھول دیتے، لیکن انہوں نے دین حق کو جھٹلایا تو ہم نے انہیں ان کے برے عملوں کے باعث
پکڑ لیا جو وہ کرتے تھے۔ کیا پھر بستیوں والے اس بات سے بے خوف ہو گئے ہیں کہ ان پر ہمارا عذاب رات کو آ جائے اور وہ سوئے ہوئے ہوں، یا بستیوں والے اس بات سے بے خوف ہو گئے ہیں کہ ان پر ہمارا عذاب سخت دن چڑھے آ جائے اور وہ کھیل تماشے میں مصروف ہوں؟ کیا پھر وہ اللہ کی تدبیر سے بے خوف ہو گئے ہیں؟ اللہ کی تدبیر سے بے خوف تو وہی لوگ ہوتے ہیں جو خسارہ پانے والے ہوں۔ اولم یہدی للذین یرثون الارض، کیا ان لوگوں پر واضح نہیں ہوا جو زمین میں پہلے بسنے والوں کی ہلاکت کے بعد ان کے وارث ہوئے، کہ اگر ہم چاہیں تو ان کے گناہوں کی وجہ سے انہیں مصیبتوں میں مبتلا کر دیں اور ان کے دلوں پر مہر لگا دیں، پھر وہ کچھ نہ سن پائیں گے۔ اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تلک القری نقص علیک من انبائہا، یہ وہ بستیاں ہیں جن کی کچھ خبریں ہم آپ سے بیان کرتے ہیں، اور یقیناً ان کے رسول ان کے پاس کھلی نشانیاں لے کر آئے، چنانچہ جس چیز کو وہ پہلے جھٹلا چکے تھے اس پر ایمان لانے کے روادار نہ ہوئے۔ اللہ اسی طرح کافروں کے دلوں پر مہر لگا دیتا ہے، اور ہم نے ان میں سے اکثر سے عہد کے پاس نہیں پایا، اور بلا شبہ ہم نے ان میں سے اکثر کو نافرمان ہی پایا ہے۔ پھر ان نبیوں کے بعد ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو اپنی نشانیوں کے ساتھ فرعون اور اس کے درباریوں کے پاس بھیجا، تو انہوں نے کہا ان نشانیوں کو نہیں مانیں گے، پھر انہوں نے نہ مانا۔ پھر دیکھیے فساد کرنے والوں کا انجام کیا ہوا۔ اور موسیٰ علیہ السلام نے کہا اے فرعون، بے شک میں سب جہانوں کے رب کی طرف سے رسول ہوں، مجھ پر واجب ہے کہ میں اللہ کی طرف سے حق کے سوا کچھ نہ کہوں۔ تحقیق میں تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے واضح دلیل لایا ہوں، لہٰذا تو بنی اسرائیل کو میرے ساتھ بھیج دے۔ فرعون نے کہا اگر تو کوئی نشانی لے کر آیا ہے تو وہ پیش کر، اگر تو سچوں میں سے ہے۔ تب موسیٰ علیہ السلام نے اپنا عصا زمین پر ڈالا تو وہ اسی وقت اژدہا بن کر ظاہر ہوا، اور موسیٰ علیہ السلام نے بغل سے اپنا ہاتھ باہر نکالا تو وہ دیکھنے والوں کے لیے چمکتا ہوا سفید تھا۔ فرعون کی قوم کے سرداروں نے کہا بے شک یہ تو ماہر جادوگر ہے، یہ چاہتا ہے کہ تمہیں تمہاری سرزمین سے نکال دے، بس تم کیا مشورہ دیتے ہو؟ انہوں نے کہا اسے اور اس کے بھائی ہارون کو مہلت دے اور شہروں میں ہر کارے بھیج دے تاکہ وہ ہر ماہر جادوگر کو تیرے پاس لے آئیں۔ اور وہ جادوگر فرعون کے پاس آئے تو انہوں نے کہا یقیناً ہمارے لیے انعام ہوگا اگر ہم غالب آ گئے۔ فرعون نے کہا ہاں، اور بے شک تم میرے مقرب لوگوں میں سے ہوگے۔ جادوگروں نے کہا اے موسیٰ علیہ السلام، یا تو ڈال دے پہلے ہم یا پھر ہم اپنا جادو ڈالیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا پہلے تم ڈالو۔ پھر جب انہوں نے اپنی لاٹھیاں اور رسیاں ڈالیں تو لوگوں کی آنکھوں پر جادو کر دیا اور انہیں لاٹھیوں اور رسیوں کے سانپوں سے ڈرایا، اور وہ بہت برا جادو لا رہے تھے۔ اور ہم نے موسیٰ علیہ السلام کی طرف وحی کی تو بھی اپنا عصا ڈال۔ جب اس نے ڈالا تو وہ دیکھتے دیکھتے اژدہا بن کر ان سانپوں کو نگلنے لگا جو وہ جادوگر گڑھتے تھے۔ وَوَقَعَ الْحَقُّ وَبَطَلَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، بالآخر حق ثابت ہو گیا اور جو کچھ وہ لوگ کر رہے تھے باطل ٹھہرا۔ تب وہ جادوگر وہیں مغلوب ہو گئے اور ذلیل و خوار ہو کر پیچھے ہٹ آئے، اور جادوگر بے اختیار سجدے میں گر پڑے۔ انہوں نے کہا ہم رب العالمین پر ایمان لے آئے ہیں، موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام کے رب پر۔ فرعون نے کہا کیا تم میری اجازت دینے سے پہلے اس پر ایمان لے آئے ہو؟ بے شک یہ مکر ہے، تم نے اس شہر میں مل کر یہ مکر کیا ہے تاکہ یہاں رہنے والوں کو اس شہر سے نکال دو، پھر جلد ہی اس کا نتیجہ تم جان لو گے۔ میں تمہارے ہاتھ اور تمہارے پاؤں مختلف طرف سے ضرور کاٹ دوں گا، پھر میں تم سب کو ضرور سولی چڑھا لٹکا دوں گا۔ انہوں نے کہا بے شک ہم اپنے رب کی طرف لوٹنے والے ہیں، اور اے فرعون تو ہمیں صرف اس بات کی سزا دے رہا ہے کہ ہم اپنے رب کی نشانیوں پر ایمان لے آئیں جب وہ ہمارے پاس آ گئیں۔ اے ہمارے رب ہم پر صبر ڈال دے۔ بہت ہی خوبصورت دعا ہے، ربنا افرغ علینا صبرا وتوفنا مسلمین۔ اے ہمارے رب ہم پر صبر ڈال دے اور ہمیں اس حال میں فوت کر کہ ہم مسلمان ہی ہوں۔ آمین یا ربنا آمین۔
وقال الملأ من قوم فرعون اتذر موسیٰ، اور فرعون کی قوم کے چودھریوں یعنی سرداروں نے اس سے کہا کیا تو موسیٰ علیہ السلام اور اس کی قوم کو چھوڑ دے گا تاکہ وہ زمین میں فساد کریں، اور موسیٰ علیہ السلام تجھے اور تیرے معبودوں کو چھوڑ دے۔ فرعون نے کہا ہم ان کے نومولود بیٹے قتل کر دیں گے اور ان کی بیٹیاں چھوڑ دیں گے، اور بے شک ہم ان پر پورا غلبہ رکھتے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا تم اللہ سے مدد مانگو، استعینوا بالصبر والصلاۃ، پیچھے بھی ہم یہ پڑھ چکے ہیں اور یہاں بھی ہے استعینوا باللہ واصبروا، اللہ سے صبر مانگا کرو، اللہ سے مدد مانگو تو مدد کیا ساتھ میں صبر بھی مانگا کرو، کیونکہ دعائیں ایک دم سے قبول نہیں ہوتی ہیں۔ پہلی چیز تو ہمیں یہی عمل سکھایا جا رہا ہے کہ جب بھی مدد کے لیے پکارو تو صرف اللہ سے مدد مانگو، اور پھر جب اللہ سے مدد مانگو، اللہ سے کوئی دعا کرو تو اس کے ساتھ عجلت سے پیش نہیں آنا چاہیے بلکہ صبر کرنا چاہیے۔ اللہ سبحانہ وتعالی دعائیں ضرور قبول کرتے ہیں لیکن دعائیں وقت مانگتی ہیں، قبولیت صبر مانگتا ہے۔ ان الارض للہ یورثها من یشاء من عبادہ، بے شک زمین تو اللہ ہی کی ہے، وہ اپنے بندوں پر میں جسے چاہتا ہے اس کا وارث بنا دیتا ہے، اور اچھا انجام تو پرہیزگاروں ہی کے لیے ہے۔ انہوں نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا ہمارے پاس تمہارے آنے سے پہلے بھی ہمیں تکلیفیں دی گئیں اور تمہارے آنے کے بعد بھی۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا امید ہے کہ تمہارا رب تمہارے دشمن کو ہلاک کر دے گا اور تمہیں زمین میں جانشین بنا دے گا، پھر دیکھیے گا کہ تم کیسے عمل کرتے ہو۔ اور بلا شبہ ہم نے آل فرعون کو قحط سالی اور پھلوں کے نقصان میں پکڑا تاکہ وہ نصیحت حاصل کریں، پھر جب ان پر خوشحالی آئی تو کہتے ہیں یہ ہمارے ہی لیے ہے، اور اگر انہیں بدحالی آ لیتی ہے تو اے موسیٰ اور ان کے ساتھیوں کی نحوست ٹھہراتے ہیں، خبردار ان کی نحوست اللہ کے پاس ہے، مقدر ہے، اور لیکن ان میں سے اکثر لوگ نہیں جانتے۔ اور انہوں نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا خواہ تم ہمارے پاس کوئی نشانی لے کر آؤ تاکہ اس کے ذریعے سے ہم پر جادو کر دو تو بھی ہم تم پر ایمان نہیں لائیں گے۔ پھر ہم نے ان پر طوفان، ٹڈی دل، جوؤں، مینڈکوں اور خون کا عذاب بھیجا۔ یہ الگ الگ نشانیاں تھیں، یعنی بیک وقت نہیں آئے، مختلف گاہے بگاہے یہ عذاب ان کے اوپر آتے رہے تھے، اور ایسے طریقے سے داخل ہوتے تھے کہ ٹڈی اس کو کہتے ہیں جیسے ٹڈی دل کا حملہ فصلوں کی ویرانی وغیرہ کے لیے مشہور ہے، یعنی جو غلوں اور پھلوں کو کھا کر چٹ کر گئی تھی، ان سے مراد وہی ہے۔ اور کمل سے مراد وہ جوئیں ہیں جو انسان کے جسم میں کپڑے اور بالوں میں ہو جاتی ہیں، یا گھن یا کیڑا وغیرہ جو گلے میں لگ جاتا ہے وہ مراد ہے۔ ایسی ایسی اللہ تعالیٰ نے عذاب کی نشانیاں ان کے اوپر نازل کی تھیں، لیکن اس کے باوجود بھی فاستکبروا وکانوا قوما مجرمین، پھر بھی انہوں نے تکبر کیا اور وہ لوگ تھے ہی مجرم۔ وَلَمَّا وَقَعَ عَلَيْهِمْ، اور جب ان پر کوئی عذاب آتا تو کہتے اے موسیٰ تو اپنے رب سے ہمارے لیے دعا کر جیسا کہ اس نے تجھ سے عہد کر رکھا ہے، اگر تو ہم سے عذاب ہٹا دے گا تو ہم ضرور تجھ پر ایمان لے آئیں گے اور تیرے ساتھ بنی اسرائیل کو ضرور بھیج دیں گے۔ پھر جب ہم نے ان سے ایک مقررہ وقت تک عذاب ہٹا لیتے، جب تک وہ بہرحال پہنچنے والے ہوتے تو یک وہ عہد توڑ دیتے، پھر ہم ان سے انتقام لیتے تو انہیں سمندر میں ہم نے غرق کر دیا، کیونکہ انہوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا تھا اور وہ ان سے بے پرواہ ہو گئے تھے۔ اور ہم نے ان لوگوں کو جو کمزور سمجھے جاتے تھے اس زمین کے مشرق اور مغرب کا وارث بنا دیا جس میں ہم نے برکت رکھی تھی۔ اور اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس طرح بنی اسرائیل کے حق میں آپ کے رب کا اچھا وعدہ پورا ہوا، اس لیے کہ انہوں نے صبر کیا تھا، اور ہم نے فرعون اور اس کی قوم کا وہ سب کچھ تباہ کر دیا جو کارخانے وہ بناتے تھے اور جو محلات وہ عمارتیں تعمیر کرتے تھے اور وہ اٹھاتے تھے۔ زمین سے مراد یہاں پر علاقہ فلسطین ہے، جہاں اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل عمالقہ کے بعد بنی اسرائیل کو غلبہ عطا فرمایا۔ شام میں بنی اسرائیل حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام کی وفات کے بعد اس وقت آ گئے تھے جب حضرت یوشع بن نون علیہ السلام نے عمالقہ کو شکست دے کر بنی اسرائیل کے لیے راستہ ہموار کر دیا، اور اللہ نے زمین کے ان حصوں میں برکتیں رکھی، یعنی شام کے علاقے میں جو معنوی اور ظاہری شادابی و خوشحالی میں بھی ممتاز ہے،
یعنی ظاہری اور باطنی دونوں قسم کی برکتوں سے یہ زمین مالا مال ہے۔ الحمدللہ یہاں تک ہمارا پارہ جو ہے پہلا ربع 9ویں پارے کا مکمل ہوتا ہے، آیت نمبر 137 پر۔ جزاک اللہ احسن الجزا۔